ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو بریک سے پہلے اپنے انٹروڈکشن جو ہم نے بات کی تھی اس پہ میں نے کچھ اشارے دیے تھے کمپلیکس انٹرڈیپینڈنسی پر. تو یہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے, ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی اب بھارت اور چائنا میں بڑی قربتیں ہیں اور یہ جو ہے پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ شاید بن جائیں گی. سم اسکول آف تھاٹس. سو آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کا ریلیشن اس پہ متاثر ہونے والا ہے؟ یہ پتہ نہیں شک و شبہات کیوں خدشات اس قسم کے پیدا ہو گئے ہیں اور تمام چینلز بھی ڈسکس کر رہے ہیں, تو ہم نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں, ہم بھی ڈسکس کریں گے. دیکھیے پہلے تو ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سچی بات یہ ہے گو کہ بھارت میں بڑا زبردست سیاست پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی بھارت اب چین اور رشیا کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے, دوسری جانب پاکستان جو ہے اس کا رخ امریکہ کی جانب ہو گیا ہے. تو یہ بڑا نیچرل ہے کہ جہاں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہو رہی ہے وہاں ان تینوں ممالک میں ایک نیا بلاک ہم بنا رہے ہیں. اور جو ایک زمانے میں تھی نا رشیا انڈیا چائنا, جس کے بعد پھر برک ہوئی, پھر برکس ہوئی, تو یہ وہ رک کو آج سے تقریباً آپ یوں کہہ لیجئے کہ 8 ماہ پہلے رشیا نے کہا کہ جی رک کو ریوائیو کرتے ہیں کیونکہ رک ختم ہو گئی نا تقریباً. تو چین نے بھی ایکسیپٹ کر لیا, لیکن اس وقت مودی صاحب نے جانا تھا واشنگٹن, تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی ضرورت نہیں ہے رک کو. اب جب سے ٹرمپ صاحب کا مزاج تھوڑا سا پاکستان کی جانب ہوا ہے تو بھارت کو بھی خیال آ گیا کہ رک کو ریوائیو کرنا چاہیے. تو اب وہ اس قسم کی باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. لیکن بھارت میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں یہ ڈیبیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. کیا انہوں نے ڈرایا اور ہم ڈر گئے؟ نہیں, ہم کیوں شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہو کہ کچھ حلقے یہ پاکستان میں بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم چونکہ امریکہ سے ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں, وہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, منرلز اور ہزاروں چیزیں مینشن انویسٹمنٹ آئے گی, ٹریڈ ہوگا, تو چین سے ہمارے تعلقات لامحالہ خراب ہوں گے یا اس میں کچھ کمزوری پیدا ہوگی. یہ بالکل لغو بات ہے میرے خیال میں. دیکھیے ہمارے کوئی فورن پالیسی جو ہوتی ہے نا اس میں کوئی سڈن تبدیلیاں نہیں آتی. ڈپلومسی میں سفارتکاری میں نیوانسز تبدیل ہوتے ہیں, کوئی چیزیں جو ہیں آپ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں, لیکن جو فورن پالیسی کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتے. اور یہ کوئی پہلی مرتبہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بننے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی دیکھیے نا کولڈ وار کے زمانے میں تو ہم تو ملٹری الائنسز کا حصہ تھے, سیٹو سینٹو. اس کے بعد پھر افغانستان وار جب شروع ہوئی 1979 میں, اس کے بعد بھی پاکستان امریکہ تعلقات بڑے زبردست تھے, بڑی ہمیں اسسٹنس بھی ملتی رہی, سب کچھ ہوتا رہا. ہم پہ سینکشنز بھی لگتی رہیں پھر بعد میں ہمارے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا تعاون رہا امریکہ کے ساتھ بہت سے ایشوز پہ. اس کے بعد 9/11 کے بعد بھی ہم پہ سینکشنز بھی تھی, لیکن ساتھ سے سینکشن ہٹتی بھی گئیں, ہمیں اسسٹنس بھی ملتی رہی. کیری لوگر بل کتنا مشہور ہے زمانہ بل, اس کے تحت ہمیں ہر سال پتہ نہیں $3.5 بلین کے قریب ملتا رہا. تو اور ان سارے ادوار میں جہاں ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات رہے وہاں ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ چین کے ساتھ بھی ڈیولپ ہوتی رہی نا. یہ تو نہیں ہوا کہ ادھر سے تعلقات ٹھیک تھوڑا ہوئے یا کوئی بہتری ہوئی تو یا ہمارے تعلقات خراب ہو گئے چین کے ساتھ. چین کے ساتھ ہماری جو کوئی ہمارے فورن پالیسی میں کوئی اسٹریٹجک شفٹ نہیں ہے, یہ ٹیکٹیکل ایک ایڈجسٹمنٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور اس میں چونکہ بائیڈن کے زمانے میں اگر آپ دیکھیے تو ایک سرمہری یقیناً تھی. پاکستان نے اس وقت بھی بہت کوشش کی کہ بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ہمارا کوئی انٹریکشن ہو, لیکن بائیڈن صاحب انٹرسٹڈ نہیں تھے, ان کو شاید پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں تھا. تو اب ٹرمپ صاحب کو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان اس علاقے میں ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہو, کیونکہ گلوبل ٹیررزم تو ابھی بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اس دنیا کے لیے. پھر پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز, یہاں پہ منرلز کا ہونا, یہاں پہ گیس اور آئل کا ہونا, یہ تمام ریسورسز کا تمام چیزیں ہیں جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ انٹرسٹڈ ہیں. تو اب یہ کہنا کہ جی اس کی وجہ سے پاکستان اور چین کے درمیان کچھ اسٹریٹجک
پرابلمس کریٹ ہو جائیں گے، میں ایسا نہیں سمجھتا. بلکہ ابھی جو ہمارے چین کے وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے پاکستان کے دورے پہ، اس نے تو بات بالکل واضح کر دی ہے. چین کے وزیر خارجہ نے خود کہا ہے کہ جو امپورٹنس پاکستان کی اس ریجن میں ہے، اور انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، ہماری تو آئرن کلیڈ دوستی ہے اور یہ ٹیسٹڈ اور ٹرائڈ دوستی ہے، اس میں کسی قسم کے کریکس نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے سی پیک میں تھوڑی بہت ڈیلے ہوئے، تھوڑے بہت پرابلمس بھی ہوئے، بٹ یہ ہماری جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں اتنی ریزیلینس ہے کہ ان تمام چیزوں کو ایبزارب کر سکے. دوسرا یہ بات ہو رہی ہے کہ جی چونکہ بھارت اور چین کے درمیان اب بڑی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کا بھی افیکٹ، نیگیٹو افیکٹ پاکستان اور چین کے تعلقات میں ہوگا. اب دیکھیے بھارت اور چین کے تعلقات بھی ایسا نہیں ہے کہ ٹریڈ دونوں کے درمیان نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے گلوان ویلی میں 2020 میں جو معاملات ہوئے، جو بارڈر کلیشز ہوئے، اس کے بعد ایک تعطل سا ہے، لیکن چین تو پہلے بھی کوشش کرتا رہا ہے، بھارت بھی کوشش کرتا رہا ہے. بلکہ جو اسپیشل ریپرزینٹیوز ہیں وینگ وی اور ان کی اجیت دوول کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، ابھی بھارت میں ہوئیں، اس سے پہلے بھی ہوتی رہیں، بلکہ اس دفعہ تو شاید 24 یا 25 ملاقات تھی اسپیشل ریپرزینٹیوز کی، تاکہ جو بارڈر کے ایشوز ہیں، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے جو ایشوز ہیں ان کو سیٹل کیا جائے. اور ٹریڈ بھی ان کا زبردست چل رہا ہے، پہلے بھی چل رہا تھا. اب مطلب 2020 میں کچھ رکاوٹیں آ گئی تھیں، لیکن یہ کہنا کہ بھارت اور چین کے تعلقات کوئی اسٹریٹجک لیول کے ہو جائیں گے، وہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. کیونکہ ابھی بھی جو بنیادی ایشوز تو ہیں وہ ہیں. چین بھی اپنی جو ہے اس نے بھی کیلکولیشن کی ہے نا کہ اگر بھارت اور امریکہ کے درمیان اس وقت مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو چین نے دیکھا ہوگا کہ یہ موقع ہے بھارت کو تھوڑا بہت اپنی طرف لانے کا. کیونکہ امریکہ کی ماضی میں تو ایک خواہش رہی ہے نا کہ چین بھارت بالکل برکس سے الگ ہو جائے، چین اور روس سے الگ ہو جائے. تو اسی لیے وہ، اور چونکہ پرانی جو انتظامیہ رہی ہے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے، وہ چین کو اپنا حریف سمجھتے ہیں مستقبل میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انڈیا کو کیا جائے ٹو کاؤنٹر چائنا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شاید بالکل ورلڈ ویو ڈفرنٹ ہے. وہ چین کو اپنا حریف شاید دیکھ ہی نہیں رہے مستقبل میں. وہ سمجھتے ہیں کہ چین کے ساتھ ہم ایک اچھی، وی کین کو ایگزسٹ، وی کین کو آپٹ. اور ابھی بھی دیکھیں چین ون آف دا بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنرز ہے امریکہ کا. دیٹس اے ویری پریکٹیکل اپروچ. اور انہوں نے دیکھیے سینکشنز لگا دی انڈیا پہ، لیکن یہاں پہ پاز دے دیا، مزید 90 دنوں کا اور بڑھا دیا. تو چین کے ساتھ ہی از ویری کیئرفل. تو اس وجہ سے جو بھارت کے پاس ایک تھا نا کہ چین اور امریکہ کے درمیان ٹینشن برقرار رہے، وہ بھی کیونکہ وہ اب ٹینشن اس طرح نہیں ہے جس طرح بھارت ایکسپیکٹ کر رہا تھا، تو وہ بھارت کی پوزیشن یا امپورٹنس، اہمیت اس سے بھی کم ہوئی ہے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارت کا چین کی طرف یہ دوبارہ مذاکرات شروع کرنا یا فلائٹس کا شروع ہو جانا، یا جو پہلے دنوں یہ جو کیلاش منسروور یاترا تھی پچھلے 4-5 سال سے رکی ہوئی تھی، وہ اس سال دوبارہ شروع ہو گئی. بہت سے ہندو یاتری جا رہے ہیں، اس میں فلائٹس بھی شروع ہو جائیں گی. اور پھر جو ٹریڈنگ 3 ٹریڈنگ پوائنٹس ہیں جس پہ ٹریڈ ہوتا ہے زمین سے، وہاں وہ بھی کھل جائیں گے. لیکن اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت اور چائنا کی کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ ہو رہی ہے. وہ تو دیکھیے پاکستانی کی طرح حالات ہیں. جس طرح ہمارا تو خیر جموں اور کشمیر کا ایک حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، لیکن وہاں تو سیریس ڈسپیوٹس ہیں. بلکہ دلائی لاما کا ایشو بہت سیریس ایشو ہے دونوں ممالک کے لیے. ٹھیک ہے چائنا تھوڑا بہت اس وقت صرف نظر کر دے گا ان تمام ایشوز کو، تاکہ ذرا بھارت کو امریکہ سے دور کرے. یہ ہوتا ہے، لیکن اس سے اگر آپ یہ انفر کریں کہ چائنا اور بھارت کے درمیان چونکہ اسٹریٹجک تعلقات بننے جا رہے ہیں، اور چونکہ اس ریجن میں اب بھارت چین کا اسٹریٹجک پارٹنر ہوگا تو پاکستان کی اہمیت کم ہو جائے گی، تو یہ میرے خیال میں ڈیلیوژنز ہیں بھارت میں جو اس وقت وہ نرچر کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ بھارت میں جو سیریس لوگ ہیں وہ جانتے ہیں بھارت اور چین کے تعلقات میں لمیٹیشنز کیا ہیں اور کس حد تک جا سکتے ہیں. بھارت دیکھیے اگر بھارت اور امریکہ کے تجارتی تعلقات میں پرابلمز آتے ہیں تو چین کے لیے تو موقع ہے نا. بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اس کی اکانومی کے لیے، اور پھر یہ بھی چین نے تھوڑا بہت ایک فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. مثال کے طور پر جو منرلز پہ اس نے بین لگایا ہوا تھا بھارت پہ، وہ ایکسپورٹ پہ وہ اس نے ہٹا دیا. اسی طرح بھارت میں دیکھیے نا ابھی تک جو ٹنل
بورنگ مشینز ہوتی ہیں وہ بھی بھارت بھی خود نہیں بنا سکتا, وہ بھی چین سے لانی پڑتی ہیں. بالکل. تو چین نے اس سے بھی پابندی اٹھا دی. تو چین نے کچھ فلیکسیبلٹی ڈیفینیٹلی شو کی ہے کہ بھارت کو تھوڑا سا اوبلائج کرے, اور بھارت اور امریکہ کے درمیان اس وقت اگر کوئی دوری ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے. تمام بڑے ممالک کرتے ہیں اس قسم کی چیزیں, اس کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ چین اور بھارت اسٹریٹجک پارٹنر بن گئے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ آئسولیشن اور کا شکار پاکستان جو ہونے ہے جا اس رہا ریجن ہے. میں آئسولیشن کا حال ہے. وہ بالکل ایکچولی اب وہ وینگ جو فارن منسٹر ہیں ان کے وزٹ کے بعد تو بالکل بات واضح ہو گئی ہے کہ ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. جو ہمارا اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا کل پرسوں, آج واپس گئے ہیں نا اپنے وزیر خارجہ چین کے, تو کل جو مذاکرات ہوئے ان کی چین کے ہمارے وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی, ہمارے فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات ہوئی, اور ان ملاقاتوں سے بالکل واضح ہو گیا ہے, سب نے ہر ملاقات میں یہی ہوا کہ جی جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں اور وہ برقرار رہے گی. تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا, کوئی اسٹریٹجک شفٹ پاکستان کی فارن پالیسی میں نہیں ہے. ڈپلومیٹک ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, وہ ہر ملک کرتا ہے اور ہم نے بھی کیا ہے. ہمیں خوشی ہوگی اگر ہمارے تعلقات, بلکہ چین بھی ہمیں ماضی میں کہتا رہا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں, اس میں سبسٹنس پیدا کریں. تو ہمارا کوئی شفٹ نہیں ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جہاں ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ چائنا کے ساتھ مزید مضبوط ہوگی وہاں ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہی بہتر ہوں گے. صحیح. سو یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکس کریں گے کابل میں ہونے والے 7 فریقی اجلاس کا احوال.